شفاق فاروق کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں. پہلے وہی ٹریڈیشنل ریکویسٹ کہ پلیز ٹرائی ٹو سبسکرائب دا چینل. پہلے ہم بات کریں گے تھوڑا سا 1-2 منٹ امریکہ کے ایشوز پر. پھر پاکستان میں آبویسلی سینٹ ہے, گیلانی صاحب جیتتے ہیں کہ سنجرانی صاحب, کس کا کیا رول ہے اس پہ بات کریں گے. تو یہاں دیکھیں, بظاہر تو چیزیں کام ہیں. آج وہ جو اسٹیمولس بل ہے وہ آج پاس ہو جائے گا کانگریس میں. وہ ٹیوزڈے میں نے غلط کہا تھا, وہ آج فائنل ہونا اس نے, اور اس وقت شاید ہاؤس میں موجود ہو. سیکنڈ, جو یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے کہ جارجیا جو بیسیکلی ریپبلکن اسٹیٹ ہے, مگر بائیڈن وہاں سے کامیاب ہوئے اور وہاں بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی. آپ لوگوں کو بہت سو کو پتہ ہوگا کہ وہاں 2 بار ری کاؤنٹنگ بھی ہوئی. تو وہاں کی جو لوکل ریپبلکن گورنمنٹ ہے اس نے کئی بل سینٹ میں موو کیے ہیں کہ یہ جو میل بیلٹ ہے, یہ جو ووٹ ہے, یہ جو میل سے آتا ہے, اس کو ریسٹرکٹڈ بنایا جائے, کم سے کم کیا جائے. اور ان کا زور یہ ہے کہ پورے ملک میں بھی ہو. مگر ادھر وائٹ ہاؤس نے بھی کچھ اشارے دیے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں کوئی نئی لیجسلیشن کروانا چاہتے ہیں. تو لیٹس سی. اور وہ بکنگم پیلس کا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جی ملکہ نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم معلومات کریں گے کہ جو میگن کے ساتھ ہوا اور جو ایک رسمی جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس طرح سے. تو اینی وے, اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف. دیکھیں, جو بحث ہو رہی ہے پاکستان میں کہ گیلانی جیتیں گے کہ سنجرانی جیتیں گے, سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ اگر گیلانی جیتے تب وہ آصف زرداری کی فتح ہوگی, اور سنجرانی جیتے تب بھی ہوگی, کیونکہ وہ ان کے ہی پرانے آدمی ہیں, انہوں نے ہی انٹروڈیوس کیا, پرانے پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور آصف زرداری سے بڑی قربت بھی رہی ہے. مگر جب پاکستان کی حساس جو پوسٹ ہیں, جو بڑے ڈیزینیشنز ہیں, اس پہ جو بھی آ جائے وہ آخر میں اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ہی چلتا ہے کہ نظام وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اس میں جو اہم بات ہے, کوئی 4-5 روز پہلے جب گیلانی صاحب جیت گئے تو کسی سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ گیلانی صاحب اگر سینٹ میں چیئرمین شپ بھی جیت گئے تو پھر کیا ہوگا. کہنا نہیں وہ نہیں جیتیں گے, ان کی اکثریت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, 53 ووٹ اپوزیشن کے ہیں اور 47. انہوں نے کہا نہیں, یہ اکثریت چینج ہو جائے گی. تو میں نے کہا کیوں چینج ہو جائے گی. کہنے کہ دیکھیں, اگر یہ نظام چلنا ہے اور جو اسے چلانا ہے, لانے والے اتنی جلدی نہیں ہار مانیں گے. تو اگر سینٹ پر کنٹرول اپوزیشن کا ہو جاتا ہے تو یہ نااہل حکومت جو ہے, جو شور مچانے کے علاوہ, چور چور کرنے کے علاوہ اسے کوئی کام ہی نہیں آتا, سنتی بھی نہیں ہے, مانتی بھی نہیں ہے, تو یہ تو بالکل معذور ہو کے رہ جائے گی. اور پھر یہ 2 سال کیسے چل سکتے ہیں. تو بہرحال مجبوراً جتانا ہی پڑے گا مطلب. اور آپ 2 دن سے سن رہے ہیں کہ خاقان عباسی جیسے لوگ جو کہہ رہے ہیں. مگر اس میں بھی ایک اہم بات ہے کہ لیٹس سی, گیلانی جیت جائیں آپ کے لیے یا میرے لیے سنجرانی جیت جائیں تو کیا فرق پڑ جائے گا پاکستان میں. مہنگائی کم ہو جائے گی, عام آدمی کے مسائل کم ہو جائیں گے, ادارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ میرٹ پہ کام کرنے لگیں گے, قانون جو نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس کی بالادستی کے لیے کام کرنے لگ جائیں گے, یا عدالتیں جو لاکھوں کروڑوں کیس پڑے ہیں انہیں انصاف دے دیں گی بلا کر کے, حضور اب سینٹ کے چیئرمین یہ آ گئے ہیں اس لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. کچھ تبدیل نہیں ہوگا, آپ کو کچھ نہیں ملنا. جس ملک میں حالات یہ ہوں, دیکھیں میرا المیہ یہ ہے کہ میں جس دن جس کی مخالفت کرتا ہوں اس کے حمایتی مجھے دوسرے کا ثابت کر دیتے ہیں. کل ہی میرے ایک چھوٹے بھائی جیسے دوست نے کہنا چاہیے کہ کہہ دیا کہ مبارک ہو کہ آپ PDM میں شامل ہو گئے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ مسلم لیگ عدم اعتماد نہیں چاہتی پنجاب میں. کیوں؟ کہ وہ چودھری ظہور الہی کو, ان کی فیملی کو نہیں چاہتے کہ وہ انتظامیہ سنبھالیں پنجاب کی. اور اسی بنیاد پہ وہ علیحدہ ہوئے تھے مسلم لیگ نون سے اصل میں, کہ یہ جو شریف خاندان ہے یہ سب کچھ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر عدم اعتماد آئے گی یا جو بھی ہوگا تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے گا. واہ, نسل در نسل یہ موروثی سیاست آپ کو کہاں لے جائے گی. اس سے آپ کو, عام آدمی کو کیا ملے گا. جو حمزہ شہباز کو جانتے ہیں نا, میں چاہتا ہوں کہ کاش وہ لوگ آ کے بتائیں کہ اس کا ویژن کیا ہے, وہ کس طرح زندگی کو دیکھتا ہے, وہ کیا کرتا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے,
اس کا مینٹل لیول کیا ہے. کاش کوئی آ کے سچ بولے جو اس کے اراؤنڈ میں لوگ ہیں. میں ایسے درجنوں قصوں سے واقف ہوں، مگر کیا فائدہ. ایک تنہا بولتا ہے تو اس کے خلاف نفرت ہی پھیلتی ہے. کہ میں نے اس کمیونٹی میں اخبار نکالا ہے، میں ایک حلقے میں جو منافقین کا حلقہ میں کہتا ہوں اسے وہ مجھے ڈس ریسپیکٹڈ کرتے تھے اور کہتے تھے، اور ساتھ میں میرے اطراف کے لوگ بھی، ایک بڑی اکثریت اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ بلاول، میں سوچ کے حیران ہوں کہ بلاول وزیر اعظم ہو جائیں گے، حمزہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے، مریم پرائم منسٹر ہو جائیں گی، اسحاق ڈار سینیٹر ہیں، 3 سال سے 3.5 سال سے غائب ہیں، مگر وہ بھی سینیٹر ہیں، سیٹ بھی نہیں چھوڑتے، سب کچھ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. تو اس نظام کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ خاص کر وہ جو لوگ ان سب کو لے کر آئے ایک ایک کر کے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک نظر غور تو کریں اپنے اوپر. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ناکام لوگ ہیں، یہ چور ہیں، آپ ان کے خلاف پوسٹیں بنواتے ہیں، نکلواتے ہیں، خود بھی بھیجتے ہیں، بھجواتے بھی ہیں. کبھی تو بیٹھ کر ریلائز کریں کہ یہ لوگ کون لے کر آئے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عمران خان تک، یہ سب آپ کے لائے ہوئے لوگ ہیں. جب تک آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیں گے، مڈل کلاس نہیں پیدا ہونے دیں گے. دیکھیں، سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، میں پہلے بھی کسی موقع پہ میں نے کہا ہے کہ یہ آزادیوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ڈر میں، خوف میں، گھٹن میں کبھی نہیں پیدا ہوتے. تو لوگوں کو موقع دیں. نہیں تو یہ ہائبرڈ نظام، آپ نے دیکھ لیا کہ ڈالر میرے بچپن میں 3.5 روپے کا تھا، آج 160 روپے کا ہے. تو کل آنے والے دن کیسے ہوں گے یہ آپ لوگ سوچیں، غور کریں. اگر آپ محب وطن ہیں، واقعی محب وطن ہیں، تو اپنے وطن کے نام پر سوچیں، ایز اے نیشن بیٹھ کر سوچیں. مگر آپ انڈیویجول بن کے سوچتے ہیں. وہ کل بی بی سی نے میانمار کی فوج پر، اس کے کاروبار پر، اس کے طریقہ کار پر کہ وہ کیسے قبضہ رکھتی ہے، ایک بہت بڑی رپورٹ چھاپی. تو میں اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ میرے ملک پاکستان کی فوج کے بارے میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. یہ سیاست ہے کہ آج انٹرنیشنل پارلیمنٹ، جس میں 150 ملک شامل ہیں، وہ کہتی ہے کہ رانا ثناء اللہ پہ جو مقدمہ بنا وہ بہت حیران کن تھا اور بہت شرمناک تھا. یہ آپ کی انٹرنیشنل ویلیو ہے. تو آپ کب تک یہ معاملات ایسے چلاتے رہیں گے؟ یہ نہیں چلنا. عمران خان کو آپ روانہ بھی کر دیجئے تو ایک بہت بڑی اکثریت ہے جو عمران خان سے مایوس ہے، ناراض ہے اور نفرت کی حد تک غصے میں ہے. وہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ موروثی سیاستدان واپس آئیں، کہ جو وزارت عظمیٰ سے لے کے چھوٹی سی کمیٹی تک اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں. یہ اپنے مخالفین کو زندہ نہیں رہنے دیتے. یہ انتشار پیدا کردہ ہی ان کا ہے. میں آپ کو 2 سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں جتنا انتشار ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ان سے، اس اپوزیشن کی نفرت میں ہیں. اور یہ نفرت، یہ اشتعال، یہ غصہ خاندانوں کو، قوموں کو کھا جاتا ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوں گے اور ہر حلقے اور طبقے کو یقین کامل نہیں ہوگا کہ الیکشن بالکل درست ہوئے ہیں، اس وقت تک کوئی حکومت کوئی پالیسی نہیں بنا سکتی. بنا بھی لے تو چلا نہیں سکتی، کہ وہ تو اقتدار بچانے میں لگی رہتی ہے. آپ روزانہ کے معاملات تو دیکھیں، ایک ہفتے کی دیکھ لیں، روز ایک نیا ایشو ہوتا ہے اور سارے وزیر اور پوری اپوزیشن جو ہے رات دن ایک کیے پڑی ہوتی ہے. اس میں کسی کو مہنگائی کی فکر ہو سکتی ہے کہ اقتدار چھیننے اور اقتدار بچانے کی جنگ میں کسی کو آپ کا ہوش ہوگا؟ اور آپ کا میڈیا بڑے غور سے دیکھیں، سارا دن اس اشرافیہ کی لڑائی، ان کی چلاکیاں، ان کی عیاریاں، ان کے درمیان صلح صفائی کی اگر کوئی بات ہے، اس سے لے کر جو کچھ ہے انہی کے اشرافیہ کے گرد گھوم رہا ہے، حکمران اشرافیہ کے گرد. کل میرے ویڈیو پر خواتین کے حوالے سے کچھ لوگ ناراض ہوئے. میرے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں خواتین کی آزادی کا کتنا قائل رہا ہوں.
مگر مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ اسی اشرافیہ کی اولاد جو ہے نا ہر معاملے میں وہی لوگ آگے ہیں. اور جو عام آدمی ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ان کی عام آدمی کی نمائندگی دنیا پاکستان میں کہیں ہے ہی نہیں، کہیں وجود ہی نہیں رکھتی. جب تک ایسا نہیں ہوگا کوئی چیز آگے نہیں بڑھے گی. اور ذہن میں رکھیں، کہتے ہیں عمران خان صاحب کے امریکی نظام آنا چاہیے الیکشن کا. تو خان صاحب یہ بھی نوٹ کریں کہ یہاں کی پارلیمنٹ میں کتنے وکیل ہیں، کتنے بزنس پڑھے ہوئے ہیں، اور کتنے انہوں نے سوشل سائنس پڑھی ہے، کتنوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، اور کتنوں نے سائیکاٹری پڑھی ہے. اپنی کانگریس کو، اپنی اسمبلی کو دیکھیے کہ اس میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی کیا ایجوکیشن ہے. آپ کہتے ہیں سینٹ کا الیکشن پبلک ووٹ سے ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں سارے ہی الیکشن پبلک ووٹ سے ہونے چاہیے. مگر کیا آپ کے پاس وہ نظام ہے؟ اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ابھی فوج پیچھے بھی ہٹ جائے، مکمل دور ہو جائے، تو کیا جن حلقوں میں پیپلز پارٹی ہے وہ کسی کو جیتنے دے گی؟ جہاں مسلم لیگ نون ہے، کیا وہ اپنے علاوہ کسی امیدوار کو جیتنے دے گی؟ یہ سارے مسائل ہیں. فیئر اینڈ فری الیکشن، اس میں پھر کوئی بھی آئے، اور کارکن، سیاسی کارکن جب تک اپنی قیادت سے سوال کرنا نہیں سیکھے گا، تنقید کرنا نہیں سیکھے گا، اور آوے آوے بھٹو آوے نواز شریف کے نعرے لگاتا رہے گا اور عمران کی عقیدت میں ڈوبا رہے گا کہ ہائی مورل کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی حمایت کرتا ہے صرف اس لیے کہ اسے نواز شریف پسند نہیں ہے، اسے زرداری پسند نہیں ہے، اسے مولانا فضل الرحمان پسند نہیں ہے. مگر جب مولانا فضل الرحمان کے خاص الخاص کو ڈپٹی سینٹ کا چیئرمین بننے کی آفر دی جائے، مطلب کسی نے خوب کہا کہ عمران خان سے یہ سینٹ جو ہے بغیر ڈیزل کے چلتی ہوئی نہیں نظر آتی. تو اس میں بھی عقیدت مند جو ہے نئے نئے پھندنے اور نئے نئے طریقے اور راستے بتاتے ہیں کہ وہ اس لیے کہا اور وہ اس لیے کہا، مطلب اخلاقیات کا حصہ بنا دیتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ہائیبرڈ نظام چل نہیں سکتا. آپ چلاتے رہیے اور چلائیے جتنا چلا سکتے ہیں. اس میں صرف نقصان عوام کا ہوگا، پاکستان کا ہوگا، نظریے پاکستان کا ہوگا، اور یہ ریاست عبرت بنتی چلی جائے گی. اور ایسا جب تک ہوتا رہے گا جب تک عوام تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں. نواز شریف کے نعرے لگتے رہیں گے، زرداری کے لگتے رہیں گے، الطاف کے لگتے رہیں گے، عمران کے لگتے رہیں گے. جب تک یہ نعرے لگ رہے ہیں اور شعور سے آری لگ رہے ہیں، اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ حافظ.